السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آج ساری نظریں سپریم کورٹ کی طرف تھی کیونکہ ایک بڑے سوال کا جواب ملنا ہے جس کے اوپر آج سارا دن دلائل جاری رہے اور معزز جج صاحبان نے بھی بہت سے سوالات اٹھائے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی جو نااہلی ہے 62(1)(f) یعنی اگر وہ صادق اور امین نہیں رہتے تو ان کی نااہلی سپریم کورٹ کی گئی تشریح کے مطابق ہمیشہ کے لیے تاحیات رہے گی، یا پھر الیکشنز ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی اس سے متعلق حال ہی میں جس میں مدت کو 5 سال مقرر کیا گیا وہ سبقت لے گی اور اس کے مطابق پھر نااہلی کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس کے اوپر آج ہم نے بہت سے دلائل بھی سنے اور معزز جج صاحبان نے بھی اس سے متعلق بہت گفتگو کی، اپنی تجزیہ کاروں کی اس کے اوپر رائے جانیں گے۔ بٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گزشتہ رات اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے، بلکہ اس سے متعلق کامنٹ کرتے ہوئے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا نواز شریف کی نااہلی اور عمران خان کی نااہلی سے متعلق، ذرا وہ سنیے۔ جہاں تک میرا علم ہے دونوں یہ قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہے الیکشن لڑنے کے لحاظ سے۔ جہاں تک چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی بات ہے وہ تو میرا خیال میں کوئی الیکشن کے بعد کوئی بائی الیکشن ہوگا، اگر ان کو اکثریت ملا تو پھر یہ چوتھی والا کہانی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ورنہ مجھے یہ بات جوڈیشری کا انالیسس کرتے ہوئے، میں تو لائر نہیں ہوں، کوئی لائر آپ کو بتا سکے گا، قانون دان آپ کو بتا سکے گا، مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھے کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے، یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے۔ انٹرسٹنگ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشری کے لیے یہ ذرا مشکل صورتحال ہوگی کہ ایک کو نااہل، یا نواز شریف کو اہل کریں اور عمران خان کو نااہل، یا وائس ورسا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بیان دے رہے ہیں ان کا بیان کیا درست ہے، کس تناظر میں ہے، تمام پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں گے اور آف کورس اس کو کنیکٹ کریں گے آج کی جو سماعت ہو رہی ہے اس سے۔ ہمیں جوائن کریں اس سیشن کے لیے فخر درانی صاحب، مظہر عباس صاحب میسا اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز سے موجود ہیں، محمل سرفراز صاحبہ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اوکے، فخر آپ کی میں سب سے پہلے رائے جاننا چاہوں گی، تھوڑا بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے اس کو آپ نے کس طرح سے اس کا تجزیہ کیا، کیا رائے قائم کی اس کے اوپر، یہ بھی ہمیں بتائیے گا، کیونکہ ابہام پایا جا رہا ہے کہ وہ جب الیکشنز ایکٹ آ گیا یا پھر تشریح موجود ہے تو کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ علینا، میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا موجودہ 7 رکنی بینچ ہے یہ ان کی انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے۔ آپ ان کے اوپر کویسچن نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ دیں گے جو بیلنسنگ ایکٹ ہوگا کہ نواز شریف کی نااہلی اور عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے یہ جو بھی جو موجودہ یہ 7 رکنی بینچ ہے یہ ایسا فیصلہ دے گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ عدالت سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر ہے کہ یہ اس طرح کی جو آئینی ابہام ہیں ان کو یہ درست کر سکتے تھے۔ ماضی میں جو 18ویں ترمیم تھی جب اس کے اوپر یہ کمیٹی کانسٹیٹیوشنل جو کام کر رہی تھی اس ٹائم ان کے پاس موقع تھا، یہ 62(1)(f) کو جو صادق اور امین کے حوالے سے یہ اس کو انڈو کر سکتے تھے۔ میں اس کا تھوڑا سا آپ کو کنٹیکسٹ بتاؤں کہ یہ جو جنرل آج عدالت نے بھی بارہا پوچھا جنرل ضیاء الحق کی طرف سے یہ جو ایڈ کیے گئے ہیں آئین میں یہ کیا اس کو وہ انڈو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق نے 94 انٹرونشن کی تھی کانسٹیٹیوشن میں، جو آئین پاکستان تھا اس میں 94 بار انہوں نے پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے ترامیم کی، کسی میں ایڈیشن کی، کسی میں سبٹریکشن کی۔ تو یہ 18ویں ترمیم میں یہ جو کمیٹی تھی وہ اس کو انڈو کر سکتی تھی، انہوں نے نہیں کیا۔ جنرل مشرف کی بھی جو انٹرونشنز تھی یا انہوں نے جو پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے جو ترامیم کی تھی وہ تو 18ویں ترمیم میں انڈو کر دی گئی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق کی جو 94 تھی اس میں سے میجورٹی بھی ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ یہ سیاستدان جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر اپنے سارے معاملات چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ جو ہے یہ اپنے یہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ یا اس طرح کا نااہلی کے حوالے سے ہو۔ دوسری بات جو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلاول صاحب نے یہ مقتدرہ یا مقتدر حلقوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ پنجاب سے عمران خان پی ٹی آئی اور نواز شریف جو ہے یہ ان کے ہمیشہ سے ان کو وہ کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں
یہ ساری کی ساری ہمیشہ سے ہی مقتدر حلقوں کے ہی سائے کے انڈر رہنا چاہتی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو یا پی ٹی آئی ہو. آج جو پی ٹی آئی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اگر پی ٹی آئی کو موقع ملا تو وہ بھی یہ چاہے گی کہ وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کا دست شفقت ان کے اوپر آ جائے تو وہ پھر سے اچھا بچہ بن جائیں گے. تو یہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی آئین اور قانون اور سویلین بالادستی والی جو بات ہے یہ صرف بیانات کی حد تک یا کتابوں کی حد تک تو یہ اچھی لگتی ہے. جو پریکٹیکل اگر سیاست دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے ان کی تگ و دو ہی یہی رہتی ہے کہ یہ مقتدر حلقے ان کے اوپر دست شفقت رکھیں اور جو اقتدار کا جو ہمہ ہے وہ ان کے کندھے پہ وہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب جو ہے اگر ان کو بھی پریکٹیکلی یہ سارے جو سیاست کے جو تمام تر وہ ہیں اس کے معاملات کو دیکھنا چاہیے. اچھا فخر یہ بھی بتائیے گا نا، جب وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایک کو نااہل کریں دوسرے کو اہل، دونوں کو یا نااہل کرنا ہوگا یا دونوں کو اہل کرنا ہوگا، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اوور ٹرن کیا جاتا ہے تاحیات نااہلی کو اور اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہوتے تو وہ صحیح نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ یہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور بہرحال بلاول بھٹو صاحب یہ بھی پیغامات پہنچا رہے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم کی بجائے میں جو ہے وہ ینگ ہوں یہ ہوں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسی لیے کہ اوور ٹرن کرنے کے حوالے سے ہی کوئی اس طرح کی میسیجنگ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب دینا چاہتے ہیں. تو کیا صحیح میسج ہے ان کا؟ نہیں، جو بھی ان کی طرف سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ان تمام کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا یا جو مقتدر حلقے ہیں ان کے دست شفقت کسی کے ہاتھ پہ ہو. حالانکہ جو مقتدر حلقوں کا دست شفقت ایکولی دونوں جماعتوں کے اوپر جو میں ابھی سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں الیکٹیبلز بلوچستان سے آدھے ان کو دیے گئے، آدھے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیے گئے. تو یہ سیاسی جماعتیں جب تک اس طرح استعمال ہوتی رہیں گی پھر یہ جو سویلین سپریمیسی ہے یا بالادستی کا یہ جو ہے یہ خواب ہی رہے گا. میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے ان کی طرف سے یہ کہنا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ اگری کرتے ہیں فخر سے؟ میڈم شیخ یہ بلاول بھٹو صاحب کی کوئی دل کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ 5-7 مرن گوانڈنا وچ مرزا یار پھرے، یعنی جو بھی امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے سارے نائل ہو جائیں. نواز شریف، شہباز شریف، اس کے بعد عمران خان تو ہے ہی. تو لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے میڈم شیخ. ایور گرین لاڈلا واپس آ چکا ہے میڈم شیخ. 9 مئی ہو چکا ہے میڈم شیخ. لہٰذا بلاول کا بیان درست نہیں ہے کہ نواز شریف اور عمران خان میں سے کسی ایک کو نااہل اور دوسرے کو اہل کرنا مشکل ہوگا. کوئی مشکل نہیں ہوگا. اشتہاری اور مجرم نواز شریف وطن واپس آئے، جیل کی بجائے گھر گئے، جبکہ عمران خان گھر سے جیل میں ہے. کوئی مشکل ہوئی؟ نواز شریف 6-7 پیشیوں میں عجیب مضحکہ خیز اور بھونڈے انداز میں ان کو ریلیف ملا. اشتہاری پن ختم، مجرم پن ختم، العزیزیہ ختم، فلیگ شپ ختم، ایون فیلڈ ختم، توشہ خانہ ختم، گھر مل گیا، زمین مل گئی، اکاؤنٹس میں پڑے فریز پیسے مل گئے. مطلب سب کچھ مل گیا، سب کچھ دھل گیا. عمران خان پر 200 مقدمے ہیں، ایک کے بعد ایک فرد جرم عائد ہو رہی ہے. کوئی مشکل ہوئی؟ نواز شریف کے مدعی تھے نیب اور حکومت پاکستان، دونوں سرنڈر کر گئے. عمران خان کے یہی مدعی ہیں، بہت سارے کیسوں میں کھڑے ہوئے ہیں. کوئی مشکل ہوئی؟ نواز شریف کے بائیو میٹرک جو تھے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر گئے تھے اور عمران خان جو بائیو میٹرک کروانے آئے تھے اور گرفتار ہوئے تھے تو 9 مئی ہوا تھا. کوئی مشکل ہوئی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات بتاتا چلوں میڈم شیخ کہ جہاں 6-7 پیشیوں میں مطلب ہفتہ 10 دنوں میں سب کچھ ریلیف ملا میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب کو، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے ایک درخواست دی تھی کہ میں پہلی جو درخواست میں نے دی ہے وہ میں واپس لینا چاہتا ہوں. 84 دن وہ درخواست پڑی رہی اور 84 دن کے بعد مسترد ہوئی. کوئی مشکل ہوئی؟ میڈم شیخ آخری جو میرے محبوب قائد کا ایک ہے وہ نااہلی، اس کے لیے دربار سجا ہوا ہے اور میں حیران ہوں کہ انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ، اور ان پر ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو کل کیس چل رہا تھا، یہی تو چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ صادق اور امین اور یا کسی کے بارے میں حتمی طور پر کہنا وہ تو پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں. انسانوں پہ تو ڈاؤٹ ہو سکتے ہیں، انسان تو غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ میڈم شیخ وہ شروع ہے، اور اس میں آج 2 ریمارکس آپ کو میں سناتا ہوں اور آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے۔ پہلا ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب، چیف جسٹس صاحب، یاد رہے یہ مسلم لیگی کہا کرتے تھے جب تک بندیال ہیں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، جب فائز عیسیٰ قاضی صاحب آئیں گے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور پھر ہمیں ریلیف ملے گا۔ اچھا 2 ریمارکس، ایک الیکشن سر پر ہے، جلدی کریں، میں اس نااہلی کیس کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، الیکشن سر پر ہے۔ اور دوسرا ذرا خوبصورت جملے دیکھیے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے، سارے معاملے کا حل اسلام میں موجود ہے، قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ انسان کا رتبہ بہت بلند ہے، انسان برا نہیں ہوتا، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں، کسی کو تا حیات نااہل کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ 62(1)(f) انسان کو برا کہہ رہا ہے، اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب اب اس سے فیصلہ جو بھی آئے گا، ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول ہے، اس کے بعد بات کریں گے، لیکن یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور یاد رہے میڈم شیخ، یہ وہ ملک ہے، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں رنگے ہاتھوں بھی پکڑا جائے کوئی تو واپس گھر نہیں جاتا۔ یہ وہ مہذب معاشرہ نہیں ہے، یہ وہ جمہوری معاشرے نہیں ہے، یہ وہ جہاں آئین قانون اخلاقیات کی بالادستی ہوتی، وہ معاشرے نہیں جہاں الزام بھی لگے تو گھر چلے جائیں، رنگے ہاتھوں پکڑے جائے تو پھر بھی نہیں جاتے۔ اور اس معاشرے میں اگر یہ ختم ہو گیا کہ تاحیات نائل کے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جو پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے، جو سپریم کورٹ میں جعل سازی کرے، جو جھوٹ پہ جھوٹ بولے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور جو کہے کہ میرے اگر اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں کیا، اور آج عدالتیں مان رہی ہیں کہ ہاں ہمیں کیا، تو وہ اس کو اگر آپ 5 سال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو، بھٹی صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن میرا خیال ہے ہم اس کو تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں۔ جس پس منظر میں یا پیرائے میں وہ بات ہوئی تھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے قتل جیسا یا پھر کسی نے کسی کو ہراساں کرنے جیسا، ریپ جیسا بڑا جرم کیا ہو اور اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، اور قانون بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ واپس آ سکتا ہے اپنی سزا کاٹ کے، تو پھر اگر کوئی صادق اور امین، ایک تو اس کے اوپر بھی کہ صداقت اور امانت جانچنے کا حق کس کو ہے، دوسرا اگر کوئی صادق اور امین نہیں رہا یا اس نے جھوٹ بولا تو اس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ واپس آ سکے، اس کے اوپر سوال ہوا تھا۔ جی میڈم شیخ، میں اگر ایشو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جو پوری قوم کی رہنمائی کرتا ہے، جو پوری قوم کو لیڈ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے انفرادی فعل۔ ویسے تو اب اگر یہ 5 سال نائلی ہو گئی تو ساری سزاؤں کی، قتل کی، ریپ کی، سب کی 5 سال کر دیں تاکہ ساروں کو موقع ملے توبہ کا۔ ساروں کو، لوگ تو برے نہیں ہوتے، اعمال برے ہوتے ہیں، سارے جائیں اور جا کے توبہ کریں اور واپس آ جائیں۔ لیکن جو بندہ ملک کو لیڈ کر رہا ہو، قوم کو لیڈ کر رہا ہو، کوئی بھی ہو، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور اس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کو 4-5 سال بعد پھر سے آئے اور پھر سے وہ محفل سجا کے پھر سے اقتدار میں چلا جائے، آپ کی مرضی ہے، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ تا حیات نائل ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو اسے دوبارہ سیاست کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے، اسے نکال دینا چاہیے جو اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو۔ اچھا، یہ بھٹی صاحب نے دلچسپ رائے دی اپنی، محمل آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ رینا دیکھیں، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کسی کی بھی ہونی چاہیے۔ البتہ اگر یہ جو بلاول بھٹو صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ ان کی بات درست ہے، کیونکہ یہ تو ایسی ہی ڈیمانڈ ہے کہ کسی کو اگر غلط سزا دی گئی تھی، غلط نااہلی کی گئی تھی، کنوکشنز اگر اوور ٹرن ہو رہی ہیں، تو نہیں اب وہ برابری کرنے کے لیے خان صاحب سے تو اس چیز کے ان کو دوبارہ جو ہے وہ سزائیں دی جائیں، تو یہ چیز تو میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے۔ ڈیمانڈ تو یہ کرنی چاہیے کہ انصاف ہونا چاہیے، اور جو نا انصافی ہے اس کا ازالہ کریں۔ اگر عمران خان صاحب کو بھی غلط سزا دی جا رہی ہے تو وہ بھی نہیں دی جانی چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اگر ایک جگہ جس کو غلط سزا ملی تھی تو وہ اگر اوور ٹرن ہو رہی ہے تو اب دوسرے کو بھی یا تو نہ دیں یا پھر دونوں کو برابر کر دیں، دونوں کو نااہل کر دیں۔ یہ اس کے اوپر تو دیکھیں پھر بہت سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ویسے علی نا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ینگ پروگریسو لبرل لیڈر ہیں، وہ بڑے اصول کی باتیں کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوں، دوسرے ایشوز ہوں، لیکن
جب وہ ایسے بیان دیتے ہیں تو پھر لوگ سوالات بھی اٹھاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایسی جو باتیں ہیں یہ 2017-18 میں تو نہیں کی تھی. اس وقت سب کو یاد ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان کی گورنمنٹ گرائی گئی. پھر باپ جو ہے اس کو بنانے کے لیے پیپلز پارٹی جو تھی اس نے ایک لیڈنگ کردار ادا کیا. پینما ججمنٹ کو سیلیبریٹ کیا, سنجرانی کو لے کر آئے. اس کے علاوہ جو ہے پھر ہوا یہ کہ جب 2018 کے الیکشنز ہو گئے اور دیکھا کہ صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا سب کچھ ہوا, تو پھر ایک مختلف پوزیشن پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی ہوگی, کیونکہ دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ریسیونگ اینڈ پہ تھے, تو دونوں اکٹھے ہو گئے. بالکل انہوں نے اکٹھے ہو کر پھر پیپلز پارٹی نے ہی, اور بلکہ بلاول صاحب نے ایکچولی خان صاحب کو فیشسٹ بھی کہا, سلیکٹڈ بھی کہا, اس طرح کی چیزیں کی. بالکل وہ ایک اس طرح کی طرز سیاست تھی. آپ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آرکیٹیکٹ بھی پیپلز پارٹی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ ہمیں سسٹم میں رہ کر اس حکومت کو آؤٹ کرنا ہے. اور پھر جب 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہوئی تو تب بھی ایسی تھا کہ سب کچھ شیر و شکر تھا, سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گئی, الگ ہوئے, تو دوبارہ اس قسم کی جو پوزیشنز لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ میرے خیال میں اس پہ نا یہ نہیں کرنا چاہیے بلاول بھٹو صاحب کو, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے نا وہ ایک فرق ہے. ان کی فالوئنگ میں ایک کلٹ فالوئنگ ہے. وہ دن کو رات کہیں گے تو ان کے فالوورز بھی رات کہیں گے, وہ رات کو دن کہیں گے ان کے فالوورز بھی کہیں گے. بلاول بھٹو صاحب کے جو فالوورز ہیں, جو سپورٹرز ہیں, وہ ان کو پسند ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ریشنل لاجیکل بات کرتے ہیں, اچھی پروگریسو بات کرتے ہیں. تو جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جس میں نظر آئے گا کہ پہلے کوئی اور تھا اور پھر اب جو ہے وہ کوئی اور پوزیشن لے لیے, تو پھر یہ ڈس اپوائنٹ کریں گے ان کے فالوورز کو, جو لوگ انہیں پسند کرتے ہیں, جو ان کی سیاست کو پسند کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس کے اوپر تھوڑا سا, وہ ابھی بھی بہت ینگ ہیں اور ہمیں کافی ینگ پولیٹیکل لیڈرشپ اگر دیکھی جائے تو اس کے اندر وہ ینگسٹ ہوں گے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا بیگیج جو ہے اپنے اوپر نہ لیں. وہ اس طرح کی, یہ ٹھیک ہے سیاست کے اندر لوگ پوزیشنز چینج کرتے ہیں, چیزیں چینج کرتے ہیں, لیکن یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں نا وہ میرے خیال میں ہرٹ کرتے ہیں ان کی سیاست کو, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دے دوں کہ جس پیرائے میں وہ اسلامی ریمارکس کی بات ہو رہی تھی, جب ہم نے سماعت سنی تو اس دوران جو وکلاء اس حق میں تھے کہ تا حیات نااہلی ہونی چاہیے, انہوں نے اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے, قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ صادق اور امین نہ رہیں تو ہمیشہ کے لیے نااہلی ہونی چاہیے. اس کے حق میں دلائل دے رہے تھے. اس کے اوپر معزز عدالت نے یہ ریمارکس دیے اور یہ کہا کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے تو پھر اسلام میں تو توبہ کی گنجائش بھی موجود ہے. تو وہ اس پس منظر میں تھے ریمارکس. بہرحال اس کے اوپر مزید بھی ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تاحیات نااہلی سے متعلق سماعت جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا دلچسپ بیان, جس میں وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے لیے خاصا مشکل ہوگا کہ نواز شریف یا عمران خان میں سے ایک کو نااہل کر دیں, دوسرے کی نااہلی نہ ہو. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مقتدر قوتوں نے پنجاب پر مسلط کروایا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں کو. نیائی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے لینا, یہ جو کیس چل رہا ہے یہ چل رہا ہے جی کہ جو ہماری 62(1)F ہے میرے خیال میں, جس کے اندر تاحیات جس کے اندر صادق امین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کوالیفائی نہیں کرے گا اور نااہل ہو جائے گا. اب اس میں یہ ذہن میں رکھے کہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ وہ تاحیات نااہل ہوگا, چنانچہ انٹرپریٹیشن کی گئی. سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی بڑی صحیح کی کہ جو بندہ جھوٹا ہے اس پہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ لاگو انہوں کر دی, اور نواز شریف صاحب تھے ہونی تھی, جو بندے کے مطابق سزا دینی تھی. اب تاحیات نااہلی نافذ کی تو اسی سپریم کورٹ کے اندر فیصل واقع صاحب کا کیس آیا جو کہ 3 ججز کا تھا, اور سپریم کورٹ کے 5 ججز نے انٹرپریٹیشن کی ہوئی تھی تاحیات نااہلی کی. انہوں نے ان کو 1 سال کے لیے اسی بات کے اوپر جھوٹ بولا اور 1 دفعہ نااہل. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں اور انکارپوریٹ کر لیں. دیکھیں میں نے بھی تھوڑا سا دین پڑھ رکھا ہے, قرآن بھی پڑھ رکھا ہے. قرآن کے اندر کسی جگہ پہ جھوٹ کی سزا نہیں ہے. بہت کنڈیم کیا گیا, لعنت اللہ علی الکاذبین, بے شمار جگہوں پہ جھوٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. کسی جگہ پہ کسی حدیث مبارکہ میں جھوٹ کی سزا نہیں ہے. یہ ہم ہی کوئی بہت بڑے مفتی بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کی سزا دی, کیونکہ امین نہ ہونا وہ اس کو علیحدہ کریں, صادق اور امین. پہلے تو قاضی صاحب نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ صادق امین جو ہے
یہ ظاہر ہے کہ یہ ٹرم ہم نے آج تک جب تک یہ آئین نہیں بنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرتے تھے، اس میں دو رائے نہیں ہے. اور آپ سارے جانتے ہیں، جو بھی مسلمان بچے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ صادق امین جو ہے وہ کن کے لیے ٹرم استعمال ہوئی. تو اس طرح کی ٹرم انٹروڈیوس ہی نہیں کرانی چاہیے تھی. پھر باقی خیر بے شمار تھا، کیس کی تفصیل میں نہیں آنے جاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی جو ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کوالیفائی کرتے ہیں. یہ جو ہم تقریریں کر رہے ہیں اتنے لجا کے یہاں پہ بیٹھ کے، ہم کوالیفائی کرتے ہیں. گربانوں میں کتنی دفعہ دیکھا، یہ میں پچھلے 7-8 سال سے جیے ہوئے کہتا ہوں ہمیشہ یہاں پہ کہ ہم اپنا گربان کھولیں اور دیکھیں کس میں بات میں وہ کوالیفائی کرتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر ایک مورل جو ہے ڈکے ہے، وہ ہر ایک کو پتہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں بہت پولرائزیشن ہے. آپ کوئی فیصلہ کریں، یہاں پہ اگر آپ عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہہ دیا، کیونکہ ایک نارمل انگریزی کا لفظ ہے، تو آپ دیکھیں کہ پوری پاکستان کے اندر جو عمران خان مخالف قوتیں ہیں انہوں نے کتنی درگت بنائی ہے کہ اب کلیشے بن چکا ہے گڈ ٹو سی یو. جب بھی آپ کسی کو آپ کہیں نا گڈ ٹو سی یو تو اگلا بندہ مسکرا پڑتا ہے اس تناظر میں کہ یہ کس موقع پہ کہا گیا تھا. پھر اب عطا اللہ صاحب نے کہہ دیا عمران خان صاحب کو انوسینٹ ہے. بالکل صحیح کہا ہے، لیکن کیا قانون کیا کہتا ہے؟ انوسینٹ انٹل انلیس پروون گلٹی، عام سا لفظ ہے. ملزم جو ہے قانون کا لاڑلا ہوتا ہے جب تک مجرم نہیں بن جاتا. تو دونوں میں فرق ہے. اب اس کی اپنے ظاہر ہے کوئی بندہ اتنی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب عمران خان صاحب کے جو لواحقین ہیں ان کو دیکھیں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم نے کورٹ کی درگت بنا کے رکھ دیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ یہ مہربانی کی ہے، فلاں کیا جی. جو انہوں نے کورٹ نے ایسا کیا جیسے مجھے لگا کہ کوئی کورٹ نہیں تھی، کوئی مافیا تھا جو یہ کام کر رہا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے دوست، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مافیا میں تو پچھلے 6-7 سال سے کہہ رہے مافیا تھا، کسی جرائم میں ملوث تھا. جس مذہقہ خیز طریقے سے سزائیں دی گئی نواز شریف صاحب کو، اس کے بعد یہ بنتا تھا کہ اسی کورٹ کی یہ درکت بنائی جاتی ہے، اسی مذہقہ خیز طریقے سے دیتی. مجھے نہ پتا ہے کہ 2 رانگس کیا ہوتے ہیں اور 2 رائٹس کیا ہوتے ہیں. صرف یہ بتائیں کہ جی آپ کے پاس اصل میں جو منافقت میرے اندر ہے، میں نے نواز شریف کو پسند کرتا ہوں تو لیدر یارڈ اسٹک ہے ناپنے تولنے کی. عمران خان کو کہتے ہوں دیکھ لے تو میرا ناپ تول کا اشاری نظام میرا بالکل فرق قسم کا ہے. دیکھیں اس مملکت کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا تو میں بعد میں کہتا ہوں. ویسے ٹاپک چینج ہو گیا. بلاول صاحب نے جو کچھ کہا ہے، بلاول صاحب نے وہ خاص بات نہیں کی. بھی دیکھو سیاست کے اندر یہ گنجائش آپ سارے سیاستدانوں کو دیں کہ وہ ایک دوسری مخالفت کریں، ایک دوسرے کی گنجائش پیدا کریں. عمران خان صاحب اگر نواز شریف صاحب کی اس طرح کی تنقید کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے اور اپنے کسی مفادات کے لیے نہیں کرتے، بلاول صاحب جھوٹ نہیں بولتے اور ایک جرنلائز سے باتیں کرتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے. تھوڑا مبالغہ بھی کر لیں، یا نواز شریف صاحب کرے یا کوئی مریم بی بی کرے تو ایک گنجائش بنتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، لیکن اس کے اندر ایک ہڈن ایک ایجنڈا ہے. وہ ہڈن ایجنڈا میرے خلاف یا نواز شریف صاحب کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہے. وہ ایک اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کا ایجنڈا ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ہڈن ایجنڈا یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جوتیوں میں ڈال پڑ رہی ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ جو لوگ 2018 میں جو سین کریٹ ہوا تھا عمران خان صاحب کے لیے، اللہ نے دکھانا تھا سب کو کہ دیکھو یہ ہے میری قدرت، وہی سین ہے جو نواز شریف صاحب کے لیے. تو یہ جو پہلا حصہ ہے بلاول صاحب کے بیان کا، اس حد تک بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق نا؟ سوری، ٹھیک نہیں کہہ رہے آپ کے مطابق نا کہ عدالت کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. اگر نواز شریف کو غلط طریقے سے نااہل کیا گیا تو پھر عدالت کو اس کو ریمیڈیز دینی چاہیے. بلاول صاحب نے جرنلائز باتیں کی ہیں، وہ ایک بالکل میرا خیال کوئی اسپیسیفک انہوں نے نہیں کی. میرا خیال ہے کہ آپ جب بھی دیکھیں کہ انہوں نے آج تک پیپلز پارٹی کو میں نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے اسپیسیفک ہو کے عدالتوں کو وہ کرے، وہ تنقید نشانہ میں رہے. قومی حکومت نواز میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا یہ زرداری صاحب نے کی تھی قومی حکومت، ابھی وہ ان کے ذہن میں انہوں نے کہا جی قومی حکومت بن سکتی ہے الیکشن کے بعد. تو اس میں جو وہ وہاں سے شروع ہوئے تھے کہ ایک موقع پہ ان کے پاس کوئی اسپیس نہیں رہی تھی، لگتا تھا پیپلز پارٹی سے سندھ بھی کھو بیٹھے جیسے. بٹ سر یہ اس پیرائے میں بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں سب جنرلائزڈ کامنٹ ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہ جو اب تشریح ہو رہی ہے یا اس کو انڈو کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک شخصیت کو یا اسپیسیفکلی نواز شریف کو فائدہ پہنچائے گی.
بٹ اس عمران خان بھی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، بٹ دوسری طرف وزیر اعتاب ہے، بڑا گنجلک ہے معاملہ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بلاول صاحب کا بیان اس لیے درست نہیں ہے کہ ایک تو وہ خود امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، اس لیے اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ باقی جو اگر امیدوار بن جائیں تو وہ ان کے لیے راستہ مشکل ہو جائے گا. بلاول کے پاس بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میرا خیال ہے بلاول شوڈ ناٹ بی ان اے ہری. ایسا لگتا ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے بھی بلاول کو نامزد کر دیا وزیر اعظم کے لیے، ابھی الیکشنز شروع نہیں ہوئے ہیں، الیکشنز ابھی آپ جائیں تو الیکشن میں کیمپین میں جائیں تو سیٹس لیں تو اس کے بعد نامزد کیا جاتا ہے وزیر اعظم کے لیے. میرا خیال ہے کہ بلاول کے پاس بہت وقت ہے ابھی، اور ایسا لگتا ہے کہ بلاول بہت جلدی میں ہے، اور میرا خیال ہے اس جلدی میں وہ سیاسی غلطیاں کر رہے ہیں، وہ بڑی سیاسی غلطیاں کر رہے ہیں، ایسی سیاسی غلطیاں کر رہے ہیں جو آگے جا کے ان کو نقصان پہنچائیں گی. دیکھیے یہ جو سپریم کورٹ میں، اور ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے سپریم کورٹ میں جو لائیو کوریج ہوئی ہے، اب ہمیں پتہ چلتا ہے ججز کیا کہہ رہے ہیں، وکلا کا اپنی کوالٹی کیا ہے، ہمیں پروفیشنلی پتہ چلتا ہے، لوگوں کی بڑی ایجوکیشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ وہ ینگسٹر جنہیں پولیٹکس میں کا شوق ہے انہیں ضرور دیکھنی چاہیے یہ کارروائیاں. لیکن افسوس ہے، اور جو شروع میں فخر بات کہہ رہے تھے میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ المیہ ہے، جن شخصیات کو آرٹیکل 6 کے تحت سزائیں ہونی چاہیے تھیں ان شخصیات کی ترامیم جو ہے 40 سال سے ہمارے آئین کا حصہ ہیں. ان لوگوں کو جن کو گرفتار کر کے آرٹیکل 6 کے تحت جن پر مقدمہ چلانا چاہیے تھا ان کی ترامیم پر 2/3 اکثریت لینے والے نواز شریف بھی ترمیم نہیں ہٹا سکے ان قوانین کو، ان آئینی ترامیم کو، اور نہ پیپلز پارٹی جو پروگریسو اور یہ سب دعویٰ کرتی ہے، اور نہ ہی چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس چیز کا وہ کیا گیا کہ وہ ترامیم جو عامر نے کی تھی، اور وہ عامر جو خود صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے جس نے آئین توڑا ہو، ان کی ترامیم کو ہم آج بھی 40 سال بعد ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. پھر جو ججز ہیں جو یہ فیصلے دیتے ہیں ان کی اپنی اہلیت کیا ہے، جو یہ کسی کو صادق اور امین اور کسی کو صادق اور امین نہیں ڈکلیئر کرتے، یا کسی کو اہل اور کسی کو نااہل کرتے ہیں، ان کی اپنی اہلیت کیا ہے. آج پتہ چل رہا ہے کتنے کنٹروورشل لوگ ہیں، کس طریقے سے جو ہے اس منصب تک پہنچے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہم کس کی ترامیم ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ سوال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے پوچھنے کا سوال ہے کہ آپ زردہ ربانی صاحب 18ویں ترمیم اور یہ سب کچھ ہے، آج بیان آ رہا ہے کہ جی بہت حساس معاملہ تھا. کیا حساس معاملہ تھا جس کو آپ وہ نہیں کر سکے اس میں؟ اور پھر آج بیان آیا ہے، آج بیان آیا ہے ان کا، وہ وکیل نے کوٹ کیا ہے رضا ربانی کو. تو یہ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 18ویں ترمیم، نواز شریف کے پاس 97 میں 2/3 میجورٹی، بالکل سے آپ نے وہ تمام ترامیم، اور اس کے بعد 99 میں جو مشرف صاحب نے ترامیم کی، ان ترامیم کو پہلے تو یہ ڈسکس کریں کہ جس شخص کے بارے میں آپ پولیٹیکلی بیان دیتے ہیں جی اس شخص پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے، تو اس کی ترامیم کو آپ کم سے کم پارلیمنٹ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے نا جی سر، وہ جب اسمبلی آئے گی تو یقیناً ہم اس نہیں یقیناً کیا پچھلی جو اسمبلی ہیں پہلے ان کا تو جواب دیں سر، اس میں کیوں نہیں کیا انہوں نے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور آج بار بار جب اس کے اوپر بات ہوئی تو اسی چیز کا شکوہ کیا جا رہا تھا کہ اس چیز کو اٹھانا جایا جائے. 58(2)(b) تھا نا، 58(2)(b) کیونکہ انٹرسٹ وہ تھا، آپ نے اس کو امینڈ کیا، وہ کیا آپ نے دو مرتبہ وزرائے اعظم کی شرط تھی اسے ختم کیا، تو ان چیزوں کو کیوں نہیں ختم کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ بلاول بھٹو ابھی اس وقت کتنے 35 ایئرز اولڈ، اگلا الیکشن کا ہوگا تو بلاول 40 سال کے ہوں گے. ان کے پاس ایک وہ میرا خیال ہے سب سے پہلے مجھے اگر وہ ہوتا تو بلاول شوڈ ناٹ ہیو رن فار دا پرائم منسٹرشپ. اچھا، ان کو پہلے پنجاب میں پوری پالیٹکس کرنی چاہیے، پنجاب کو اپنا گڑھ بنانا چاہیے، پنجاب میں جا کے رہنا چاہیے انہیں پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنا چاہیے. یہ ساری صرف الیکشن لڑنے سے نہیں، پنجاب میں پیپلز پارٹی بڑی اہم ہے. میرا نہیں خیال کہ بلاول جو ہے درست کہہ رہے ہیں، اور بلاول سیاسی غلطیاں کر رہے ہیں. اس عمر میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اس عمر میں
بلاول شوڈ ناٹ بی ان اے ہری کہ مجھے بس اسی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے. میرا خیال ہے اگر بن بھی گئے تو بلاول ایک کمزور وزیر اعظم ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پینلسٹ کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو صادق اور امین اور اس کی بنیاد کے اوپر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو بدلا جانا چاہیے اور ری وزٹ ہونا چاہیے اس کو. اس کے درمیان میں بہت سی باتیں ہوئیں لیکن ارشاد بھٹی صاحب کو تھوڑا سا مختلف موقف ہے. اب دیکھتے ہیں عدالت عظمیٰ سے اس سلسلے میں کیا فیصلہ آتا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک پھر واپس آتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سزا یافتہ مجرمان کے لیے 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ بحال کر دیا ہے. اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر ہے لیکن میرٹس ڈسکس ہوں گے, بٹ ابھی تک 10 سال کی نااہلی ہے نیب جرائم میں. تو یہ فیصلہ کس کو فائدہ کس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے یہ سوال. مزید صاحب, پہلی تو چیز یہ کہ نیب کے بارے میں تو سبھی وہ ہیں کہ نیب جس طرح پولیٹیسائز ہوتی ہے, میری حکومت ہے تو میری نیب ہے, کسی اور کی حکومت ہے تو کسی اور کی نیب ہے. اب ایسے نیب کے فیصلے جو ہے وہ کس طرح اب کوئی بھی میرٹ پہ ہو سکتے ہیں, کوئی بھی فیصلے. ٹھیک ہے, اتنی پولیٹیسائزیشن. تو سب سے پہلے تو نیب کو ریویو کرنا چاہیے, نیب کو ریویمپ کرنا چاہیے, یا اگر آپ نے نیب کو برقرار بھی رکھنا ہے تو سزا کا فائدہ نقصان. نہیں, سزا کا فائدہ کیا, نیب جب کنٹروورشل ہے تو جو بھی سزا ہوگی وہ کنٹروورشل ہوگی. اوکے, نیائی صاحب مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مدرسہ جو بات کی, میں اس کو ایک اور زاویے سے بتاتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ, اگر میں الفاظ سے بغیر بتاؤں تو نیب ہمیشہ ان کے ہاتھ کی چھڑی یا جیب کی گھڑی رہتے ہیں اور اس پہ ان کو بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں تو پرائم منسٹر ہیڈ ہوتا ہے تو اس میں وہ ان کا منتقل ہوتا ہے. اب نگران حکومت ہو یا نیب ہو یا ایون الیکشن کمیشن کے ہو, تو اس لیے میں خیال ہے ترمیم آ ہی رہی ہے. اچھا محمد جی ارینا, دیکھیے میرے خیال میں نقصان تو عمران خان صاحب کو ہی ہوگا کیونکہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے 190 بلین پاؤنڈز والا, یہ ویسے ہی کافی ایک اسٹرانگ کیس ہے. تو یہ جو 10 سال کی انہوں نے بات کی ہے تو پھر اس کے اندر ابھی تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو زیادہ نقصان اس چیز کا ہوگا اگر اس کے اندر جو ہے وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا کیس کے ساتھ. آف کورس کیونکہ ایک سٹے آرڈر ہے. بھٹی صاحب, کیا اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ادھر سے 62(1)(f) سے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے تو نیب کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر ہو گیا؟ نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اوپر کی عدالت میں جرم سے نفرت کی بات کی جا رہی ہے, انسان سے محبت کرو, توبہ پہ غور کیا جا رہا ہے کہ توبہ کرو اور پھر آ جاؤ. ایک مرتبہ میں گناہ کیتا, توبہ کیتی واپس, توبہ کیتی واپس, تھلے پائیں تو 10 سال. وائے کیا یہ نیچے کیوں ہو رہا ہے اور اوپر کیوں نہیں؟ نیچے والا جو نیب کا ملزم ہے اس کو توبہ کا موقع دیں, پورے ملک کو توبہ کا موقع دیں. ایک مرتبہ ساری جیلوں میں جائیں, 7 سر وہ 10 سال کے بعد توبہ کر کے واپس آ سکتے ہیں نا. توبہ کی مدت ہوتی ہے نا, جیسے کسی کو 1 سال کی مدت ملی, کسی کو 4 سال کی مدت, تو انہوں نے توبہ کی مدت رکھ دی 10 سال. اچھا, اب نیب کا ملزم جو ہے وہ 10 سال اور اوپر جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا وہ 5 سال. واہ, تو پھر ایک کر دو, دونوں کو ایک کر دو. تو کہنے کا اور ایک مجھے یہ اس وقت جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے سیاستدانوں کو نقصان ہوگا, باقی کس ساروں کو فائدہ ہوگا کیونکہ ساروں کا نیب جو ہے سرنڈر کرتا جا رہا ہے. اور آخری بات, ایک سوال ویسے چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا حکمران کو سچا اور ایماندار نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے؟ آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.